کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر شفاف انتخابات کے عجب کرشماتی نتائج کیا ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی انتخابات کے بعد حکومتی تشکیل کا معمہ کہاں تک طے پائے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حالیہ انتخابات میں کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہار؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ غیر شفاف انتخابات کے عجب کرشماتی نتائج کے بطن سے خلفشار ہی برآمد ہونا تھا۔ ہارنے والے مشکوک حکومتی دعوے دار اور جیتنے والے پر کامیاب ہونے کی بجائے مزاحمتی گھوڑے پر سوار ڈبل ہائبرڈ جیم دوئم تشکیل پانے سے پہلے ہی لاڈلے نمائشی اقتدار کی بندر بانٹ پر دست و گریبان۔ حالیہ انتخابات میں اگر مقابلہ تھا تو صرف بے نشان تحریک انصاف اور مقتدرہ میں، جس میں ماتوب اور ہیرو عمران خان نے پنجاب کے لاڈلوں کو مات دے دی۔ دھاندلی کے شور میں تحریک انصاف نے ایسی مزاحمتی چیخو پکار کی ہے کہ اس نے ہرائے گئوں کے لیے جیت کی خوش فہمی اور بظاہر جیتنے والوں کے لیے شرمندگی کا ماحول بنا دیا ہے۔ دو صوبوں بالخصوص بلوچستان میں ہنگامہ برپا ہے، جہاں سبھی قوم پرست پارٹیاں چناؤ بدری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سندھ میں شکست خوردہ عناصر باہر نکلے بھی ہیں تو مارشل لا کو دعوت دینے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور تحریک انصاف اکثریتی بل بوتے پر خاموشی سے حکومت سازی میں مصروف ہو چلی ہیں۔ مبینہ بڑی دھاندلی کے خلاف سٹیج سجایا بھی ہے تو دارالحکومت کے بیچ کھڑے ہو کر تحریک انصاف نے دعویٰ تو تحریک انصاف نے 180 نشستوں پر جیتنے کا کیا ہے، اور وہ بھی فارم 45 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ اور فارم 47 مجموعی نتائج کے مابین مبینہ دفعات کی بنیاد پر۔ لیکن 25 حلقے ایسے ہیں جہاں رد کیے گئے ووٹ جیت کے مارجن سے زیادہ ہیں۔ صرف 65 حلقوں میں کنٹروورسی ہے جہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے برابر نشستیں جیتی ہیں۔ فوفن کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے آزادوں نے 29.47 ووٹ لے کر سب سے بڑی عوامی تائید یا مینڈیٹ حاصل کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نواز لیگ نے 23.1 ووٹ لیے ہیں، جو تحریک انصاف سے کم ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 13.68 ووٹ پڑے ہیں۔ لیکن تینوں پارٹیوں کو پڑنے والے ووٹ کل ووٹوں کا 31.5% ہے۔ گویا تینوں جماعتیں مل کر بھی کل رائے دہندگان کی 1/3 تعداد کا اعتماد بھی حاصل نہیں کر پائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹیاں باہم مکالمے کے شور شرابے میں عوام کو ان کے اصل مسائل کے حل کے ایجنڈے پر متحرک نہ کر پائیں۔ گو کہ ووٹر ٹرن آؤٹ قومی اسمبلی کی 256 نشستوں پر 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 8.7% کم رہا، لیکن اس دوران 22.2 ملین نئے ینگ ووٹرز کی رجسٹریشن کے باعث اس بار عددی اعتبار سے 5.8 ملین زیادہ ووٹرز ووٹ ڈالنے گئے، جو کہ عمران خان کی برتری کی بڑی وجہ بنے۔ تحریک انصاف کو انتخابی مہم سے زور زبردستی باہر رکھنے اور انتخابی نشان چھیننے کے باعث چونکہ انتخابی مہم انتہائی یک طرفہ رہی، اور مضافاتی اضلاع میں تو یہ مقامی فیوڈل دھڑا بندیوں کے گرد گھومتی رہی، جس کے باعث سیاسی ماحول نہ تپا نہ جما۔ سیاسی منظر پہ عمران خان کو جیل میں مطلوب کیے جانے کی داستانیں چھپاتے رہے۔ تحریک انصاف کے انصافیانہ دبک تو گئے، لیکن 8 فروری کو ووٹ صرف خان کا نعرہ لے کر پولنگ اسٹیشنز پر چھا گئے۔ نواز لیگ تو اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو موقع پرستی کی بھین چڑھا کر ریاستی سرپرستی میں پنجاب میں میدان میں اتری، جہاں اسے 16 ماہ کی حکومتی بدعمالی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن پنجاب میں نواز لیگ 30.6% اور تحریک انصاف 30.1% ووٹوں کے حساب سے برابر رہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بڑے مارجن سے جیت گئی، 44.5% ووٹ، لیکن کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی 17 حلقوں میں مشکوک کامیابی قابل تفتیش ہے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں ووٹر ٹرن آؤٹ 39.5% باقی سب صوبوں سے بہت کم رہا، وہاں تحریک انصاف پورے صوبے کو بہا لی گئی، جس کی بڑی وجہ مخالف پارٹیوں کے ووٹوں کی باہمی تقسیم ہے۔ پھر بھی جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ووٹ 2 گنا سے زیادہ ہیں۔ انتخابی نتائج پہ اب جو مناقشہ پڑا ہوا ہے وہ تبھی حل ہوگا جب الیکشن کمیشن فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 پر اٹھنے والے تمام اعتراضات کو دور کر دے گا۔ لیکن سیاسی مکالمے میں ہر ہاری ہوئی پارٹی جیتی ہوئی پارٹی کے مینڈیٹ پر سوال اٹھاتی رہے گی۔
جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے پختونخوا کے حوالے سے تحریک انصاف کو دوش دیا، لیکن محترم مولانا نے عمران حکومت کے خلاف جنرل باجوہ اور بی ڈی ایم کی جماعتوں اور پی 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 کے مابین گٹھ جوڑ کے حوالے سے ایسا اعترافی بیان دیا ہے کہ ہر طرف ندامت بھری چیخو پکار دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ احساس گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ پارٹیوں کے مستند ترجمان اور بعض مشہور اینکر جنرل باجوہ سے معذرت خواہ دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم مولانا نے اپنے بیانات سے بھانمتی کے کنبے کی جو حکومتی ہنڈیا تیار کی جا رہی تھی اس میں بڑا چھیڑ ڈال دیا ہے، اور وہ بھی نہلے پہ دہلے کے مصادق تحریک انصاف کے وفد کو گلے لگا کر، جس نے ایک سابق آمر کے پوتے کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ تحریک انصاف نے نہایت مشکل حالات میں ایک بڑا سیاسی مارکا مارا ہے، اور اسے پارلیمانی روایت کے مطابق حکومت سازی کا پہلا حق ہے، لیکن اکثریت کے لیے نمبر گیم کم ہے، جس کا ازالہ صرف مخلوط حکومت کے لیے ماضی کے حریفوں میں سے کسی ایک دو کو ساتھ ملا کر کیا جا سکتا ہے۔ مگر ابھی تک تو تحریک انصاف جارحانہ موڈ میں لگتی ہے، جس کے باعث اسے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن جس طرح وہ مولانا کے پاس مت لینے گئی ہے، ویسے ہی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں بات چیت نہیں کر رہی؟ سیاسی انتظام کے اخلاقی جواز کے لیے فاتح تحریک انصاف کو اگر حکومت بنانے دی جاتی ہے تو سیاسی بحران تحلیل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ عمران خان ایک طرف بلاول بھٹو سے صلح کر لیں اور دوسری طرف مقتدرہ سیاسی خفت اٹھانے کے بعد ڈبل ہائبرڈ جیم دوئم کی تشکیل کی دوسری غلطی سے اجتناب کریں۔ مسلم لیگ نون پنجاب لے کر خوش، پیپلز پارٹی سندھ لے کر اپنے آپ میں مگن، اور تحریک انصاف پختونخوا کی بلا شرکت غیر مالک وفاق میں حکومت بنانے پر سب کے پر جل رہے ہیں کہ بدحال معیشت کا بھاری بوجھ کون اٹھائے۔ ایسے میں دو آپشنز رہ جاتے ہیں، یا تو ایک گرینڈ مسالتی مخلوط حکومت بنے یا پھر کوئی قربانی کا بکرا تلاش کیا جائے۔ قربانی کا بکرا تو شہباز شریف ہی لگتے ہیں، جو ہائبرڈ رجیم دوئم کی زینت بننے کو بے قرار ہیں، لیکن آصف علی زرداری ان کی مشقیں کسنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پیر پگارا نے یہ کہہ کر فوج سب سیاستدانوں کو آزمان چکی ہے، مارشل لا کی دعوت دے دی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے مقتدرہ کو سیاست سے توبہ کرو کا نسخہ پیش کر دیا، یعنی فیئر ویل ٹو پالیٹکس۔ لیکن سب سیاستدان کیوں اپنی پرچیاں دفن کر کے پارلیمنٹ کو مقتدر بناتے؟ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔